رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھنا اور رات میں شب گزاری کرنا، یعنی رات میں جاگ کر نفلی عبادات کے ساتھ رات گزارنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ میں اس سے پہلے ہی بتایا ہوں آپ کو، روزہ رکھنا کوئی بدعت نہیں ہے بذات خود، روزہ اچھی چیز ہے، مگر اس مہینے کی تخصیص کر کے، اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو تخصیص کر کے روزہ رکھنا۔ اب برادران اسلام یہ دیکھیں کہ یہ 27ویں تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں اور رات کو کیوں جاگ کر عبادت کرتے ہیں؟ اس کا مقصد ان لوگوں کا کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، مکہ سے بیت المقدس، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور دوزخ کا معائنہ کروایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تحفے تحائف انہیں عطا فرمائے، وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے کچھ حصے میں پلٹ کر واپس دنیا کے اندر آ گئے۔ یہ معراج کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے واضح ہے، ہر مسلمان اس کے متعلق جانتا ہے۔ تو یہ واقعہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، 27 اور 28، اور نام دیتے ہیں بڑی رات اور بڑا دن۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، اللہ کس سے زیادہ پسند کرتا ہے، کون سا عمل ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے محبت کرتا ہے جو دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک بار کر کے چھوڑنے کا نام نہیں، جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، وہ لگاتار اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ شروع کر دیا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اور اسے چاہیے کہ کنٹینیوس کا جو ہے لگاتار روزے پیر اور جمعرات رکھتا رہے۔ اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزہ رکھنے شروع کر دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ لگاتار روزے رکھتے رہے۔ ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آدمی جوش میں آ جائے اور ڈھیر ساری رکعتیں پڑھنے لگے اور مہینہ بھر روزہ رکھے، پھر اس کے بعد چھوڑ دے، بیزار ہو جائے اور عمل سے جو ہے دوری اختیار کر لے۔ ایسے عمل کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو برادران اسلام دیکھیے، تاریخ کی کتابیں اگر ہم ٹٹولیں گے، کھنگالیں گے، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں، مکی دور کے آخری ادوار میں، آخری ایام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 10 سال تک بقید حیات رہے۔ ان 10 سالوں کی تاریخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رات کو جاگ کر عبادت نہیں کیا، اور اس دن کے خاص کر کے، اس مہینے کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھا، اس تاریخ کو خاص کر کے، اور نہ ہی صحابہ کرام کو حکم دیا اور نہ ہی صحابہ کرام اس کو عمل کیا۔ تو برادران اسلام، جب یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اور صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام اپنے طور پر سوچ کر یہ اچھا عمل ہے، یہ جو ہے معراج کو جا کر آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف دینا، نماز کا تحفہ، 5 وقت کا نماز کا تحفہ لے کر آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اس خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم روزہ 2 روزے رکھیں گے، ایسا کوئی عمل نہیں آیا۔ یہ کیوں؟ ہم لوگ اس کو جو ہے یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے۔ تو برادران اسلام، ایک اور بات اس کے تحت یہ ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر ایک ایک سیرت لکھنے والے
علماء کرام علامات الدہر لوگ جو ہے اس بات کی تعین نہیں کر سکے ہیں کہ رجب کے مہینے ہی میں، رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے۔ مختلف کتابیں سیرت کے اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کا سیر کروایا گیا، مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، یہ تمام جو کام ہوئے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ اور دوسرے کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوئے ہیں، کوئی اور کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ سیرت نگاروں کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے کہ اسی دن، اسی تاریخ، اسی مہینے کے اندر یہ جو ہے واقعہ پیش آیا۔ تو برادران اسلام، اب یہ واقعے کی صحیح مہینہ، صحیح تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر اپنے تئیں اس واقعے کو صحیح بنا کر مہینہ مقرر کر کے، تاریخ مقرر کر کے پھر اس کے اندر روزے رکھنا، پھر اس کے اندر جاگ کر عبادت کرنا، یہ کوئی سنت کے مطابق کیسے ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا۔ اگرچہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے اچھا عمل ہمیں نظر آئے گا، میں پہلے ہی بتایا ہوں بدعت دیکھنے والوں کو برا نہیں لگے گا، اچھا لگے گا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، درود پڑھنا، یہ تمام کام اچھے ہیں، مگر اس کے موقع محل کے حساب سے استعمال کریں گے تو وہ نیکی ہے۔ اس کے موقع محل کو چھوڑ کر اگر استعمال کریں گے، اس کو پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، راتوں کو جاگیں گے، اور جو ہے مسجدوں کو چراغاں کریں گے، روشنی زیادہ کریں گے، اور خصوصاً زکوٰۃ نکالیں گے، جانوروں کی ذبح کریں گے، تو یہ ساری چیزیں بدعت کے اندر آ جاتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، واضح الفاظ ہے۔ اگر یہ بدعت کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ ہوگا یہی کہ ہمارا اصل دین ختم ہو جائے گا۔ اصل دین ختم ہو جانے کے بعد اب نقل دین آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آفس میں جاب کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ایک مشکل کام ہو رہا ہے کہ ظہر اور عصر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کو صبح کے وقت اچھا خالی وقت مل رہا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، میں صبح ہی میں ایڈوانس میں نماز ادا کرنا اچھی بات ہے، لہٰذا میں جو ہے صبح کی نماز پڑھ کر ظہر اور عصر دونوں ملا کر ایڈوانس میں پڑھ لوں گا، اور مغرب کے بعد مغرب عشاء دو ملا کر پڑھ لوں گا، یا دو اپنے اوقات پر پڑھ لوں گا، اور یہ اپنی زندگی میں اگر کنٹینیو کر رہا ہے تو کیا مناسب ہے؟ کوئی چیز ایڈوانس میں کرنا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں کرائے کو ہے کسی کے، 1 تاریخ کو اسے کرائے دینا چاہے، اگر کوئی آدمی 29، 28 تاریخ، 30 تاریخ کو لا کر پہنچاتا ہے تو مکاندار کہے گا بہترین آدمی ہے، ایڈوانس میں لا کر کرایہ دے رہا، اچھی بات ہے۔ تو یہاں یہ اچھی بات ہے، لہٰذا ہم نمازیں بھی ایڈوانس میں پڑھ کر اچھی بات کہہ لیں۔ کسی کو رمضان میں موقع نہیں ملتا، ڈیوٹی کرنا ہے، اور دیکھ لیے کہ رمضان کا مہینہ دھوپ کے دنوں میں آ رہا ہے، ہم لوگ سردی کے دنوں میں ایڈوانس میں روزے مہینے کے رکھ دیں گے اور 2-4 روزے زیادہ رکھیں گے، تو کیا مناسب ہے؟ ہر کوئی آدمی اپنی اپنی سہولت کے حساب سے دین پر عمل کرتا چلے جائے، نماز پڑھتے، راتوں کو جاگتے اور روزے رکھتے، اپنی اپنی طور پر چلے جائے، تو پھر اس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت کیا پڑے گی ہمیں؟ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو جائے گا وہ۔ تو برادران اسلام اپنی اپنی سہولتوں کے حساب سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوانس میں ہم رکھ لیں گے، اچھی بات ہے، اور 2-4 روزے زیادہ رکھیں گے، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی روزہ نہیں کھولیں گے ہم، اور بھی اپنا تقوی کو بتاتے ہوئے عشاء میں ہم کھولیں گے، 2-4 منٹ کے بعد ہم روزہ کھولیں گے۔ یہ کیا اچھی چیز ہے؟ ظاہری طور پر اچھی دکھے گی، اچھی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ عمل اتنا حد تک کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک عمل کرنا ہے، بس ختم۔ تو برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ بدعات کو پہچانیں۔ بدعات اچھی دکھتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے، اور بدعات کو پہچان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کے لیے، آخرت کا ذخیرے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں،
اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈے. اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں مل رہا ہے تو بخوشی اس کو عمل پیرا کرے, اس کو عملی جامہ پہنائیں. اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ثبوت ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اگرچہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ عمل کتنا ہی بھلا لگتا ہو, ہم اسے نہیں کریں گے. مثال کے طور پر وہ حدیث مشہور ہے بخاری کی, 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا, نیکی پر نیکی کرتے چلے جاؤں گا, کہاں بیوی بچوں کو پالنا, بس میں تھوڑی سی محنت کر لوں گا, وہ 2-4 روپے آئے, پیٹ میں کھانا کھا لیا اور پھر عبادت میں لگ جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں, ہر دن روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں, ہر رات جو ہے جاگ کر عبادت کروں گا. کیا دیکھنے کے اعتبار سے اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر انہیں روکا, خبردار تم ایسا نہ کرو, مجھے دیکھو میں شادی بیاہ بھی کیا ہوں, میری بیویاں بھی ہیں, میری اولاد بھی ہیں, میں بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, اولاد کی پرورش بھی کرتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, یہی میری سنت ہے اور اسی میں تمہارا نجات ہے. دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, یہی میرا طریقہ ہے, اسی طریقے میں تمہاری نجات ہے. اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور جو ہے چھوڑتا بھی ہوں اور اسی میں نجات ہے, یہی میرا طریقہ ہے.